محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہترین معلومات دینے والا ہوں جامع مسجد آیا صوفیہ ترکی کے بارے میں، جو آج کل سوشل میڈیا پر خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات کو اس کے تاریخ کے بارے میں پتہ چلے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، آیا صوفیہ کی تاریخی پس منظر میں یہ ہے کہ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کلیسیا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ پیٹریارک کہلاتا تھا۔ اس میں مقیم تھا، لہذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس کی تعمیر قسطنطین نے اس جگہ 360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اس جگہ کیسر جسٹنٹین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اور اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں کیسر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ جب 1453 میں عثمانی سلطنت محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازے کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانے دراز سے ایک ملا اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سبق ایک افتراء پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی تلوار کے ذریعے سلطنت ایک ایسی غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ آیا صوفیہ مسجد کی تعمیر قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کے پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ علاوہ ازیں سب سے اہم وجہ یہ ہے، آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ تک نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا۔ مسیحی جنگوں کے منصوبہ جات وہی تشکیل پاتے تھے اور وہاں سے پوپوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں متحد کیا جاتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا
یا چھپا دیا گیا اور محراب قبل رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک اسی مسجد میں 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہے جہاں پہرےدار کھڑے ہوتے تھے۔ آیا صوفیہ اور عجائب گھر۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر یعنی نمائش گاہ بنا دیا، لیکن جولائی 2020 میں تقریباً 85 سال بعد اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ مسجد کی بحالی 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز ادا کی، جو آیا صوفیہ کے مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن بالآخر 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دے دی اور عجائب گھر کی حیثیت سے منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے اور بالآخر